السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیومن رائٹس میں مہمان ہیں، ان کی زندگی کے بہت سے پہلو، کس پہ بات کی جائے؟ اداکار، ڈائریکٹر، پوئٹ، تو میں اسی ششکن میں ہوں کہ کہاں سے بات شروع کروں، کیونکہ شاعری، اداکاری، ڈائریکٹری، یہ تینوں نام ملائے جائیں تو راشد محمود کا نام بنتا ہے، جو آج ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ راشد محمود صاحب۔ اشتیاق صاحب، اٹس اے پلیئر فار می کہ آپ کے فورم پہ ہیومن رائٹس ٹو سوسائٹی آف پاکستان، یہ میرے ملک کے جو لیونگ لیجنڈز ہیں، یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں وہ جو فیک ایک ہوتا ہے نا، ورنہ میرے ملک میں یہ جب سے نیٹ آیا ہے، بڑا بڑا انٹلیکچوئل آ گیا، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کاغذ تیرے جو پکڑے ہوئے تیرے ہاتھ سے میں نکال لیتا ہوں، 10 منٹ بیٹھ کے میرے ساتھ گفتگو کر، تو آسانیاں آ گئی ہیں، تو بٹ اٹس اے پارٹ آف لائف اینڈ گیم، یہ چلتا ہے سارے کا سارا۔ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ کے اس فورم میں یہاں موجود ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بلایا مجھے۔ راشد صاحب، کچھ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ آپ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں، آپ کو نگار ایوارڈ اور اتنے زیادہ ایوارڈز آپ کے پاس ہیں جمع کہ کس ایوارڈ کی بات کی جائے تو شاید ایوارڈ گنتے گنتے یہ سارا ہمارا مختصر سا پروگرام ہے وہ بیت جائے۔ تو اپنی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اداکاری کی طرف کیسے آئے اور آپ کی ابتدائی جو لائف ہے وہ کہاں گزری، کیسے گزری؟ میں یہ انسگنی آپ میرے سر پہ دیکھ رہے ہیں، میں پچھلے 40 برس سے میں نے ایکٹر شوبز میں ساری زندگی، مجھے 60 ایئرز ہو گئے پریکٹیکل پارٹیسپیشن اس ملک میں، شناخت رکھتا ہوں ملک میں نہیں، ابراڈ کے بھی ایوارڈ ملے ہوئے مجھے 2-3 مختلف ملکوں سے بھی۔ میرا جو خانوادہ تھا، میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ سب کانٹیننٹ میں پاکستان بننے سے پہلے جموں سے مائیگریٹ کر کے امرتسر سے پھر یہاں، اور میرے دادا جو تھے وہ قالینوں کے بہت بڑے ڈیزائنر ہیں، آج بھی ان کے نام نقاش کے حوالے سے ایک چین ہے، اور ان کے ساتھ تو کمپیوٹر آ گیا نا، آسانی آ گئی، تو پہلے تو سارا کچھ مینول ہوا کرتا تھا۔ استاد غلام محمد نقاش، وہ میرے گرینڈ فادر، میرے فادر لکھنے لکھانے سے تعلق ہے، لٹریری لوگ شناس ہیں ہم سے، نازش کاشمیری میرے فادر۔ میں راشد، ہماری ہر جنریشن میں ایک فرد ہوتا ہے جو آڈ اینگل، باقی کشمیری جو ہے ان کی زیادہ پیسوں پہ توجہ رہتی کیونکہ انہوں نے کھانا زیادہ ہوتا ہے۔ ₹1,00,000 جس کشمیری کی انکم ہے، اس میں سے 80,000 روپے کی اس کی فیملی روٹی کھاتی ہے، 20,000 میں وہ باقی سروائیو کرتا ہے۔ تو آپ کانٹریری ہیں باقی کشمیریوں سے؟ ہاں، میں اپنے فیملی میں اس وقت عمر میں سب سے بڑا ہوں، لیکن میں ان میں بیٹھ کے سنک نہیں ہوتا، کیونکہ میرا پروسیس جو ہے وہ ساری زندگی سیلانی رہی ہے اپنے کاموں کے حوالے سے۔ تو نہ تو میں ان کو، جب وہ پائے 60 منگا کے 6 بندے لے کے بیٹھ کے کھا رہے تو میں ان کے پاس نہیں بیٹھتا، حالانکہ وہ میرے بچے، بہن، بھائی، میں علیحدہ۔ تو میرے فادر کا تعلق اس پروگریسو لوگوں سے تھا جس میں منٹو صاحب کا بھی نام ہے، ساحر لدھیانوی صاحب کا، ظہیر کاشمیری، حمید اختر، احمد رائی صاحب، عارف عبد المتین صاحب، صلاح الدین ندیم۔ تو یہ سارے کا سارا حلقہ، جب تک میرے فادر حیات رہے، ہمارے گھر میں ان کی ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی، اور میں چھوٹا سا بالکل 10 برس سے بھی کم کا تھا، تو میں بچپن ہی سے بزرگ ہوں، وہ جوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ میری زندگی میں ہے نہیں۔ تو میرے اسی وجہ سے آپ تھوڑی عمر میں ریڈیو پاکستان چلے گئے۔ اس وقت کتنی عمر تھی آپ؟ میں 10 برس سے کچھ مہینے کم تھا۔ میں اور عرفان کھوسٹ، وہ عمر میں کچھ گھنٹے مجھ سے چھوٹا ہوگا، لیکن وہ لڑکا لگتا ہے کیونکہ وہ کالے کر، وہ ٹوسٹ پہ صبح لگا کے خضاب تو کھا لیتا ہے، میں لیے پھر رہا۔ میرے بڑوں نے مجھے جو زندگی میں چند مشورے دی، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بیٹا زندگی کے سروائیول میں ایک تو ہم سفارش کہیں نہیں کریں گے تمہاری، اور دوسرے یہ کہ تمہارے
ہر عمل میں سب سے پہلا پریکاشن جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تیرا خون جو ہے نا اسے سفید کسی ایک لمحے میں بھی نہیں ہونا. تو سو میں نے توجہ رکھی کہ خون سفید نہ ہو. اچھی بات ہے. اسے ریڈ رکھنے کے لیے آپ ہی تو دیکھیں نا, گرے ہیئر زمن, تو اس میں ہم نے قبول کرنا چاہیے. اور پھر اشتیاق سے کہ اس میں جو رب کی جو نیچر ہے, ہم کتنے بھی اس کو اپنے حساب سے اس کا کوڈرس بنا لے, یہ بنا لے, جو نیچر ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے. اچھا یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ خوبصورت جو تجربہ ہے ایکسپیرینس لائف کا وہ کہاں رہا؟ کیا شاعری میں رہا, کیا اداکاری میں رہا, یا جو ڈائریکٹنگ تھی اس میں رہا؟ اگر کیٹاگرائز کریں تو کہاں سب سے زیادہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس ملک میں ٹیلی ویژن وغیرہ یہ فلم بھی جب آغاز تھا تو تب تو بہت زیادہ فلم تو بنتی نہیں تھی. مختلف جو بھی جتنی بھی فنون لطیفہ کی یہ شاخیں ہیں, آڈیوگرافی, ریڈیو, لفظوں کا ہنر, لفظوں کی حرمت سے آشنائی, یہ آپ کو ریڈیو میں جس دور میں ریڈیو میں گیا, صوفی تبسم صاحب ریڈیو پہ ہوا کرتے, ناصر کاظمی کی آج یوتھ کو ان کے سارے اشعار جو ہیں وہ سب یاد ہیں, اس کو کوٹ کرتے. میں نے ان کے ساتھ اس دور میں بچپن میں تھا. اور پھر میں جیسا میں نے عرض کیا نا کہ دل تو اپنا اداس ہے ناصر, شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. پھر مرزا ادیب صاحب ہوا کرتے تھے, اور بہت بہت بڑے لیجنڈز تھے جو اب شاید پتہ نہیں رب کے پاس بھی وہ سٹف ختم ہو گیا, وہ گیمکس بیس جو ہے نا وہ سٹف جو ہے کہا ہے نا خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. تو یہ میری گرومنگ جو تھی. پھر مجھے فیل ہوا کہ یار یہ بتائیں کہ شاعر پھر کیسے بنے آپ؟ شاعر ہمارے ہاں with due respect ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاعر بننے کے لیے کہتے ہیں عشق کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ یہ مرحلہ ایک عشق کو 52 برس پہلے ہوا تھا, اب 52 برس کچھ گھنٹے ہوگا میں روز اسی گھر میں جاتا ہوں. یہ سانحہ سب کی زندگی میں ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ تو پھر خوش قسمت ہیں کہ آپ کی محبت کامیاب ہو گئی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ نے جو چاہا وہ پا لیا. اشتیاق صاحب ہمارے یہاں تو نارملی یہ ہوتا ہے راشد صاحب کہ جو محبت نہیں ملتی تو پھر بندہ شاعر بنتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. تو آپ تو لکی ہیں کہ شاعر بھی بن گئے. دیکھیں مجھے انسپائریشن جو ہے نا وہ اپنے آبا کا, وہ جو ایک ان کا قبیلہ تھا, ان میں بیٹھ کے مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ سارے کے سارے کچھ ایکسکلوسیو لوگ ہیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں. وہ ہمارے گھر میں جب ان کا آنا جانا ہوتا تھا تو ہمارے پڑوس میں آج فلاں آئے ہوئے, آج فلاں, تو وہ اور ظاہر وہ ایسے بڑے شاعری پھر کی کس کے لیے؟ میں نے کے لیے کی جو گھر میں ہے نہیں, کچھ اس کا بھی ہوتا رہا. پھر زندگی کی مختلف کیفیات, میرا زیادہ جو اپنا کوئی پسندیدہ شعر؟ جی میں بالکل سب سے پہلے چلے ایک آدھ شعر سناتا ہوں, پھر میں اس میں اب آپ نے میری اس شاعری کے, مجھے پتا ہے آپ بھی شعر کہتے, تو ایک غزل میں نے آپ کے اس میں ہر صورت سنانی چاہتا, لیکن ایک شعر آپ نے کہا ہے تو ایک میں اپنا بڑا پرانا شعر ہے کہ راشد تمام عمر رہے خواب میں مگن, راشد تمام عمر رہے خواب میں مگن, جو جاگتے تو خواب کی تعبیر دیکھتے ہیں. واہ واہ, جو جاگتے ہیں سو خواب کی تعبیر دیکھتے ہیں. بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر ناظرین اس شعر میں کہ جو جاگتے ہیں وہ خواب کی تعبیر دیکھتے ہیں. صرف خواب دیکھنے سے چیزیں تعبیر بھی تو خود کرنی ہے نا, اس کے لیے تگودو کرنا پڑتی ہے, محنت کرنا پڑتی ہے. جی آپ کوئی کہہ رہے تھے میں اپنی غزل بھی سناؤں گا. یہ میری غزل جو ہے یہ وہ جو ابھی میں نے اپنے اس بیٹے کے حوالے سے جو تذکرہ کیے, یہ اس کے آفٹر افیکٹ میں ہے. بہت بڑا صدمہ راشد صاحب کی زندگی میں آیا. یقیناً جب سے کائنات بنی ہے ٹریڈیشن یہ ہے کہ بچے بڑوں کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں, اور بڑی ہی انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے زندگی میں جب ایک باپ کو اپنی جوان لائف میں ایک جوان بیٹے کو لحد میں اتارنا پڑے. یہ بہت بڑا صدمہ. ہم دعا کرتے ہیں مغفرت کے لیے, اور یقیناً اور اسی محبت میں اور اسی بیٹے کے لیے انہوں نے جی جو ہے راشد صاحب نے فرمایا کچھ. جی میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث درد پہ
دار و مدار کس کا ہے؟ حدیث درد پہ دار و مدار کس کا ہے؟ بھری بہار میں اجڑا دیار کس کا ہے؟ بزم خواہش جسے دلبری کا دعویٰ تھا، بزم خواہش جسے دلبری کا دعویٰ تھا، دل فگار سر رنگزار کس کا ہے؟ اسے سنیے کہ میری گرفت سے باہر ہے خود سری دل کی، میری گرفت سے باہر ہے خود سری دل کی، یہ ہے تو میرا مگر اختیار کس کا ہے؟ اور بجا کے وعدہ تھا یادوں کو بھول جاؤں گا، تم ہی کہو کہ یہاں اعتبار کس کا ہے؟ اور لگتا ہے کہ وہ ایک خواب ہے، نیند آئے گی تو آئے گا، وہ ایک خواب ہے، نیند آئے گی تو آئے گا، یہ رت جگہوں کو ملے انتظار کس کا ہے؟ بہت خوب، بہت خوب، تھینک یو بہت خوب۔ وہ آئے گا یقیناً، یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں راشد صاحب کا غم ایک ایک لائن میں جس طرح جھلک رہا ہے۔ اشتیاق صاحب، میں بڑا فیکٹس بلیور ہوں، بینگ اے ہیومن بینگ، ہم صرف میں اپنے ریلیجن کی بات نہیں کرتا، جو اس زمین پہ بھیجا گیا اس کو ایک دن واپس جانا ہے، اور ہمارے ریلیجن میں ایک یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے، ہمارا ریلیجن دیتا ہے کہ آپ کی اولادیں جو وہ امانتیں ہیں رب کی آپ کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ امانت جو ہوتی ہے اس پہ آپ کے رائٹس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کسی کی آپ کے ذمے اس کی کیئرنگ ہوتی ہے۔ میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، دیکھتا ہوں اپنی بیوی سے، جب کبھی ہمارے اس میں ہوتا، شروع میں میرے اس کے آفٹر افیکٹ میں کچھ مہینے میں بڑی ایک ڈپریشن اور ایک عجیب و غریب میرے کیفیت میں رہا، تو لیکن جس دن مجھے یہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے، تو پھر میں آہستہ آہستہ، لیکن وہ جو دکھ وہ جو ہے وہ تو رہتا ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتا ہے۔ جی درست ہے، یقیناً امانتیں لٹانا پڑتی ہیں۔ اب اس جملے میں بہت فلسفی پوشیدہ ہے اور پنہا ہے۔ اب سمجھتے ہیں ہمارا، اگر اس کو ہم دیکھیں موجودہ ہیومن رائٹس کی صورتحال میں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، کہتے ہیں کہ جی رائٹس کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں اپنی ڈیوٹی ادا کروں ٹورڈز ادر رائٹس تو ان کو حقوق ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوگی۔ ہر بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ میرے جو رائٹس ہیں میں وہ ادا کروں، تو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے ادا کرنے کا نام ہے ہیومن رائٹس، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز آپ دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کہیں بھی کر رہا ہے دنیا کے کسی خطے۔ میاں محمد بخش صاحب کے ایک شعر ہے، 2 مصرے ان کے، یہ میں نے کچھ 40 برس پہلے جب پڑھے تھے تو مجھے برٹرینڈ رسل کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اس کے 6 والیوم پڑھوں، نہ میں آسکر وائلڈ کو مجھے پڑھنا پڑا، نہ میکسم گورکی پڑھ لیا ایسے جسٹ فار اے فن، ایک علم کے لیے۔ میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اس المیے کو جو بڑے بڑے آپ والیومز پڑھ کے جس سمت پہ پہنچتے ان کے 2 مصرے ہیں، ایک شعر میں انہوں نے اس کو کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچا نہ رکھایا جس نے چنے دے وچ سڑیا، اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا، نیما ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گا۔ یہ جو ایک انڈیو ہم نے اپنے اندر ایک وہ اوور ڈو کہ میں سب سے افضل ہوں، یا میں بہت اچھا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن دنیا ہم سے بہت 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 اچھوں سے بھری پڑی، ہم دوسرے کو مانتے نہیں۔ انڈیو ایک ڈومینیشن کا ایٹیچیوڈ منحصر گلوب ہیومینٹی میں ہو گیا، ہیومینٹی نہیں رہی ہمارے اندر، جو ہے وہ ہمدردی نہیں رہی دوسروں کے لیے۔ ہمیں اپنے برابر میں کس کا گھر نہیں پتا، کون رہتا ہے یہ کوئی۔ اب ڈیفینیٹ ہے، اب ایک پوائٹ ایک سینسٹیوٹی
کا دوسرا نام ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اس سماج میں جس میں ہم رہ رہے ہیں بہت خطرناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ بہت ناروا بڑی تکلیف دہ اور جس طرح کی صورتحال سامنے ہے اور بچوں کے ساتھ جس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے, اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ اشتیاق صاحب, جس معاشرے میں, جس ملک میں ہمارے 72-73 برس ہو گئے اور میں بھی باقاعدہ ہوش و حواس میں نے بتایا نا کہ میں 10 برس میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا ہوا تھا ریڈیو پاکستان میں, اور پھر اس کے بعد میرے اگلے ادوار جو ہے ریڈیو سے اسٹیج سے ٹیلی ویژن سے فلم, تو یہ ساری کی ساری شاخیں میں, اور پھر اس ملک میں جو کچھ ان دہائیوں میں ہوا میں اس کا عینی شاہد ہوں. ہمارے ہاں منحصر قوم گیمکس ہیں, گیمکس, فزیکل امپلیمنٹس نہیں. جو کہا جا رہا ہوتا اس میں موسٹلی اپنے سروائیول کی گیمکس ہوتی کہ میرا ٹینور پورا ہو جائے. واٹس دا سولوشن؟ حل کیا ہے؟ میں بتا جو میں کر نہیں رہا. اس پلینٹ پہ رب نے جب پہلا حضرت آدم کو اتارا تو ساتھ ان کو صرف اتار ہی نہیں دیا, کچھ قواعد و ضوابط, کچھ امپلیمنٹس کر کے ڈیسائیڈڈ زمین پہ اتارا تھا. وہ آج بھی اسی طرح ایز اٹ از امپلیمنٹس ان کی چل رہی ہے, اور قیامت کے اس لمحے تک یہ اسی طرح رہیں گے. ہم وقت کر نہیں رہے جس کا ہم ریئیکٹ ڈھونڈنے نکلے ہوئے. ہیومینٹی میں مجھے صرف مذاکرے یا گفت و شنید وہ نہیں ہے. میں اپنے حصے کا عمل تو کر سکتا ہوں نا, میری سراؤنڈنگ میں نہیں موافقت ہے فلاں کر رہا, میرے اختیار میں تو ہے نا. ہم ساری زندگی دوسروں کے احتساب کرنے پہ نظر رکھے ہوئے, ارتقاء کے لیے خود احتسابی کی ضرورت. مجھے پہلے وہ ساری امپلیمنٹس اپنی ذات پہ کرنی. جب میں اپنی ذات پہ میری امپلیمنٹس ہوں گی تو میں اپنے معاشرے میں, اپنی سراؤنڈنگ میں, اپنے لوگوں میں میرا کردار دکھ رہا ہوگا ان کا. ہمارے یہاں موسٹلی سیٹ لگے ہوئے, جیسے ہمارے ڈرامے میں یا فلم میں ہم سیٹ لگاتے اور اس پہ وہ رول کرتے. میں نے ساری زندگی ٹیلی ویژن پہ موسٹلی شاہین سے لے کے اس لمحہ موجود تک کچھ سینکڑوں کے حساب سے نیگیٹو رول کیے. میں نیگیٹو رول کو بھی وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیوں یہ زیادہ نیگیٹو رول ملتے ہیں, اور میں نے اس ملک کے حسینہ معین سے لے کے آج کی لکھی وہ میرا احمد تک کے لکھے ہوئے سکرپٹ جو سب کو کرتا ہوں. فلاں 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 خلیل الرحمان قمر, کبھی کبھی میرا یار, کبھی کبھی اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے میرے منہ سے اس کا نام نکل جاتا ہے خلیل الرحمان شیمر. تو میں کہتا ہوں یار مجھ سے فلو میں نکل گیا تیرے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. تو اسی طرح میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے. آپ اب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جیسے آج سے 10 سال یا 20 سال پیچھے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے پی ٹی وی کے ڈرامے اور ایک کریز تھا. اب جو سوشل میڈیا آ گئی ہے, ساری چیزیں آ گئی ہیں, ایک بیگانگن سا ایک دوڑ ہے سوشل میڈیا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرا اشتیاق صاحب, میرا ایک اپنا 2 چینل ہے میرے جو یوٹیوب پہ سروائیو کر رہے ہیں. ایک امپائر پروڈکشنز کے نام سے, ایک راشد محمود آفیشل. اس کو لنک کرتے ہیں اس کوسچن کے ساتھ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے میں وہی بات ہمارے یہاں ظلم بڑھ رہا ہے, انجسٹس بڑھ رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز بڑھ رہی ہیں. سزائیں نہیں ہیں, کیوں سزا نہیں دیتے؟ نیا پاکستان, پرانا پاکستان, میاں صاحب, بھائی میاں, بیبیاں, یہ فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہیں, کچھ نہیں ہو. جو ایکٹ میں کر نہیں رہا اس کا میں ریئیکٹ ڈھونڈنے نکلا ہوں, کیسے ہو جائے گا؟ ہمیں سب سے پہلے فزیکل امپلیمنٹس ریکوائر. جو میں کہہ رہا ہوں قانون جو ہے قانون درآمد ہونا چاہیے. اس کے لیے اشرافیہ کے لیے اشرافیہ مافیا, یہ اشرافیہ مافیا جو روز ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں. ہمارے اس شوبز انڈسٹری میں بھی پچھلی کئی دہائیوں سے ایک اشرافیہ اور مافیا مستقل ساتھ ہے جو کرنے نہیں دے. چھٹکارا حاصل کر, اور اس میں صرف ہر حکومت میں وہ شامل وہی لوگ ہوتے ہیں. ٹون جو ہوتا ہے ان کا وہ صرف چینج ہوتا ہے اور آگے پھر اسی طرح وہی. جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے, آپ ہر جو حکومت آتی ہے اس کے جو صاحب اختیار ہوتے ہیں یا جو ان کے کیپٹن یا ہیڈ ہوتے ہیں, ہر ایک کی وش ہوتی ہے کہ مجھے یاد رکھا جائے کہ میرا ٹینور سارے کا سارا بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ تھا. اس کے لیے آپ کو ایک
شجر کی شکل میں آپ ہوں گے، آپ کی چھاؤں میں بیٹھیں گے کل کو تو تب یاد کریں گے آپ کو. اور شجر کی چھاؤں جو ہوتی ہے وہ اشرافیہ، اصحاب النسب، رنگ و نسل، وہ چھاؤں سب کے لیے ہمارے ہاں امپلیمنٹس نہیں. اسی کے آفٹر راشد صاحب ہیومن رائٹس کے مہمان تھے. پاکستانی قوم کو اس حوالے سے آج ہمارے جو مہمان بھی ہیں ہیومن رائٹس چینل پہ ہیں، وہ پیغام دینا چاہیں. میں اپنے ویورز جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کی شناخت سب سے پہلے تو پاکستان ہے. آپ کی روٹس، آپ کی رہتر، آپ کا کلچر، آپ کی اقدار، آپ کا ریلیجن، آپ کے اندر وہ کرزما کہ یہ شناخت ہے. آپ کا ہر فعل جو ہے وہ رب کی رضاؤں کے ساتھ، آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، رب کے جو بھی نام آپ لیتے ہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی آئیڈیالوجی، آپ اس کو کر رہے ہیں، آپ کا حق ہے اس کو کرنا. اپنی زمین سے جڑے رہیے. آپ کے نفع نقصان سب اس زمین سے ریلیٹڈ ہے. آپ کی خوشی، آپ کے غم اس زمین سے ریلیٹڈ ہے. آپ جب اپنی زمین سے جڑ جائیں گے، اپنی جنم بھومی سے آپ کا تعلق ہو جائے گا، تو پھر آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اس زمین کے لیے ہو. دکھ ہمیں یہ زمین دے رہی ہے جس پہ ہم پیدا ہوئے، جس نے ہمیں شناخت دی، اور جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تو وہ یہاں سے سمیٹ کے باہر لے جاتے ہیں. اپنی زمین سے جڑ کے رہیے. آپ کا ہر عمل جو ہے اپنی اس لوگوں کے لیے اور اپنے اس معاشرے کے لیے ہونا چاہیے. ڈگریاں لیجیے، ساری دنیا میں پڑھا کے آئیے، لیکن الٹیمیٹلی یہاں آ کے ہم تھوڑا سا وقت ابھی مزید لگے گا، اندازہ مجھے بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہوگا کہ کتنا لگے، لیکن ایک دو چار کمیٹڈ جب ہم فیکٹس بلیور ہو جائیں گے تو آنے والا کل جو ہے وہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے بہتر ہو جائے گا. ہم وہ کیا ہے، غالباً یہ بھی ظہیر کاشمیری صاحب کا شعر ہے کہ ہمیں خبر ہے ہم ہیں چراغ آخری شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مجھے بڑا اچھا لگا اشتیاق صاحب، اور میں تو آپ کی یہ ساری جو 36 37 38 برس سے یہ آپ کی تنظیم، اور اس میں وہ سارے وہ نام ہیں ایس ایم ظفر صاحب سے لے کے بقیہ کہ جو انسپائریشن ہوئے میرے جیسے. تھینک یو فار کمنگ سر، تھینک یو فار کمنگ. مائی پلیزر. بہت شکریہ. ناظرین ویورز، ہمارے آج کے مہمان تھے راشد محمود صاحب، جو یہ فرما رہے تھے کہ بہت ساری ان کی گفتگو میں ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے. یقیناً ہمیں بحیثیت قوم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہمارے ارد گرد ہیں اور یہ کیوں ہیں، اس میں کیا ہم تو اپنی ڈیوٹیز اور جو رائٹس ہم نے ادا کرنے تھے وہ ہم پراپر پرفارم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس کو دیکھنا ہوگا. پاکستانی یوتھ کے لیے بھی انہوں نے بہت خوبصورت میسج دیا کہ آپ کو اپنی شناخت جو ہے وہ بنانا ہوگی. اور حقیقت جو پاکستان کا جو انہوں نے پیش کیا کہ پاکستان میں تمام قومیتیں جو ہیں وہ برابر ہیں. یقیناً یہی وہ آئیڈیا تھا اور یہی وہ بات تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں 11 اگست کی تقریر میں بھی کی کہ آپ کوئی ہندو ہے، کوئی پارسی ہے، کسی مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، آپ اپنے عبادت خانوں میں جائیں، آپ پاکستانی ہیں اور اپنی اپنی عبادت کر سکتے ہیں. تو یقین جانیے یہ ہمیں بہت خوشی ہوئی راشد محمود صاحب کے ساتھ باتیں کر کے. تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی کسی دوسرے پروگرام کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.